جب ہر انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے تو بعض نیک اور بعض بد کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی روح کا فنکشن نہیں ہے، یہ آپ کے نفس کا فنکشن ہے۔ تین نفس ہیں جو قرآن نے ذکر کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ جس نفس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں۔ روح یا نیک یا بد نہیں ہوتی، روح تو روح ہے، وہ اللہ کا ایک امر ہے۔ اللہ نے البتہ آپ کو فسق و فجور اور تقوی دونوں اللہ نے الہام کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کے لیے بتا دیا کہ یہ دو روٹ ہیں، تجھے اختیار ہے، تو انڈیپینڈنٹ ہے اپنی سوچ میں، اپنے ارادے میں، جس کو چاہے اپنا لے۔ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ چاہے میرا شکر کرو اور چاہے میرا انکار کرو، تمہیں لبرٹی ہے، تمہیں پوری اجازت ہے۔ جب اللہ نے اجازت دے دی تو یہ پابندی نہیں رہی کہ بھئی یہ نیک ہے یا بد ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، اپنی سوچیں ہیں، یہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر دین میں جبر ہوتا تو پھر تو لازمی ہوتا کہ بھئی یہ نیک ہوں گے اور یہ بد ہوں گے۔ جب اللہ نے لبرٹی دی ہے اور دین کو کہا ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کدھر جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کو اس نے راستے بتا دیے، فسق و فجور بھی بتا دیا، تقوی بھی بتا دیا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی بد ہو سکتا ہے، سب اللہ نے اس کے لیے راستے دے دیے، قرآن اتار دیا اور قرآن سکھانے والا اتار دیا، قرآن کی تفصیل بتانے والا اتار دیا۔ تو اس لیے یہ کچھ اس کے لیے پابندی والی بات نہیں ہے۔ اب جیسے یہاں یہ کہا جاتا ہے روحانی علاج، یہ نفسیاتی علاج ہیں سارے، یہ نفس کی بیماری ہیں۔ تین حالتیں نفس کی ہیں، روح کی نہیں ہیں۔ روح تو اللہ کا ایک امر ہے، اتھارٹی ہے۔ کن ہو جا، بندہ پیدا ہو گیا، کن مر گیا، مر جا، مر گیا۔ اس لیے اس کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، تعلق ہے آپ کے نفسانی خواہشات کا۔ اگر اللہ کا خوف آپ پہ غلبہ کر جائے تو نفس امارہ پہلے لوامہ میں بدلتا ہے، اور پھر مزید اگر اللہ کی چاہت پیدا ہو جائے تو نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح تو پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ میں نے اپنی ہی روح تم میں پھونکی۔